إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، تیز رفتاری کے ساتھ دم بدم
بدلتی ہوئی زندگی اور ہر شخص کی اپنی اپنی دوڑ میں سماجی رشتوں کے ساتھ تعلقات استوار رکھنا اور وقتاً فوقتاً ان رشتوں میں مٹھاس کو گھولتے رہنا بہت بڑی خوبی ہے، لیکن یہ خوبی بہت ہی کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ یہ بات مشاہدے میں ہے کہ جس طرح کسی پودے کی دیکھ بھال نہ کی جائے، اس کو وقت پہ پانی نہ دیا جائے، وہ پودا مرجھا جاتا ہے، ایسے ہی انسان کے تعلقات ہیں کہ جب ہمارے دلوں میں رشتوں کا احساس ختم ہو جاتا ہے، ان سے روابط ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ رشتے بھی مرجھانے لگتے ہیں، اور جو چند ملاقاتیں باقی رہتی ہیں وہ صرف رسمی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ان رشتوں کو آپس میں مضبوط رکھنے کے لیے شریعت نے ایک بہت ہی پیارا طریقہ متعارف کروایا ہے، اور وہ طریقہ ہے کہ آپس میں تحفے تحائف کا تبادلہ کرتے رہنا۔ شریعت نے اس عمل کی بڑی ترغیب دی ہے، کیونکہ تحفہ دینے والا جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار اس تحفے کے ذریعے کرتا ہے، اور تحفہ وصول کرنے والا اس تحفے کو وصول کر کے دینے والے کی محبت کی عکاسی کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحفہ بڑے شوق سے قبول فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی شخص اگر صدقہ دیتا تو اللہ کے رسول صدقہ قبول نہ کرتے۔ کوئی کھجوریں وغیرہ بالفرض آتی صدقے میں، اللہ کے رسول پہلے پوچھا کرتے کیا یہ صدقے کا ہے؟ اگر تو وہ کہتا کہ جی ہاں یہ صدقے کا ہے، تو اللہ کے رسول خود نہ کھاتے، اپنے دیگر جو صحابہ ہوتے ان کو کہہ دیتے بھائی یہ کھجوریں ہیں، کھانی ہے تو کھا لیں۔ لیکن دوسری طرف جب پتہ چلتا کہ یہ تحفہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر کے وہ تحفے میں ملی گئی کھجوریں تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تحفے کا لین دین جو ہے یہ آپس میں محبت اور مودت کے تعلقات کو مضبوط رکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے، اور آج یہ سنت مردہ ہو چکی ہے۔ یقین کیجئے ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ تحفہ صرف وہی دے سکتا ہے جو ماہانہ کوئی لاکھوں روپے کما رہا ہے، یا تحفہ صرف اسی کو دیا جا سکتا ہے
کہ جس نے آپ کے اوپر کوئی احسان کیا ہے، کوئی نیکی کی ہے، نہیں میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا تہادو تحابو، لوگوں آپس میں ہدیہ دیا کرو ایک دوسرے کو، تحفہ دیا کرو ایک دوسرے کو، تحابو، اس تحفہ دینے کی برکت سے اللہ تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دے گا۔ اور ایک اور حدیث میں اس سے بھی وضاحت ہے، فرمایا لوگوں تحفہ دیا کرو ایک دوسرے کو، اس تحفے دینے کی برکت سے اللہ رب العزت تمہارے دلوں کے اندر سے بغض، کینہ، حسد ختم کر دے گا۔ تو یہ بڑی پیاری سنت ہے، آج اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے معاملات میں اتنا مصروف ہے کہ بھاگتی ہوئی دنیا کو ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اس کے مقابل پہنچ جاؤں۔ رشتے ناتے ٹوٹتے ہیں تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، پیسے کی ریس میں پیچھے نہ رہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیثیں یہ سکھاتی ہیں کہ لوگوں دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو اپنے عزیز و اقربا کو بھی ساتھ لے کے چلو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے بیٹو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے رہنا، اگر تم ایسا کرو گے آسمان کا رب تمہارے درمیان محبت ڈال دے گا۔ آپ کسی بھی سٹیج پہ ہیں تو آپس میں تحفے تحائف کا لین دین کیا کریں، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ آپ باپ ہیں تو اپنے بیٹوں کو تحفے دیا کریں، آپ خاوند ہیں اپنی بیوی کے لیے تحفوں کا انتخاب کیا کریں، آپ بیٹے ہیں اپنے والدین کے لیے تحفے کا انتظام کیا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے تحفے تحائف دیا کریں، یہ محبت کو قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور پھر ہماری اس محبت کا سب سے زیادہ مستحق، یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفے تحائف لین دین کرنے کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ سیدہ میمونہ امہات المومنین میں سے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھر آئے، کہا اللہ کے رسول فلاں فلاں لونڈی تھی، میں نے اس کو آزاد کر دی۔ فرمایا میمونہ آپ نے اس کو آزاد تو کر دیا ہے، لیکن اگر تم اس کو آزاد کرنے کی بجائے اپنے ننہال میں دے دیتی جن کو اس ٹائم اشد ضرورت تھی تو اللہ تمہیں اس سے بھی زیادہ اجر دیتا۔ کیوں؟ آپس میں ہم نے سمجھا آپس میں تو پیار ہی پیار ہے، آپس میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ حالانکہ تحفے تحائف، صلہ رحمی اور آپس میں جو انسان ایسے حقوق ادا کرتا ہے جو انسانیت کے ناطے میں مستحق افراد کو ڈھونڈتے ہیں، تو کوشش کیا کریں سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں میں نظر دوڑایا، اللہ اس کا اجر زیادہ دے گا، ڈبل کر کے دے گا۔ اسی طرح آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے تحفے تحائف کے وہ زیادہ مستحق ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دو ہمسائے ہیں، میرے پاس ایک تحفہ ہے، میں اس کو دینا چاہتا ہوں، دونوں میں سے کس کو دوں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفے تحائف کے آداب سکھائے۔ فرمایا میرے صحابی اپنے اس ہمسائے کو یہ تحفہ دو جو تمہارے گھر کے زیادہ قریب ہے، جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے زیادہ قریب ہے،
تو پتہ چلتا ہے کہ ہم جن کے ساتھ منہ لگا کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، جن کو ہم نے ہر ٹائم پریشان کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، جن ہمسایوں کو ہر ٹائم اذیتیں دینے کا ہم نے ذمہ اٹھایا ہوا ہے، شریعت کہتی ہے کہ ان ہمسایوں کو آپ نے تحفے دینے ہیں، ان سے اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ ایسے تعلقات قائم کرنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین وراثت کے اصول لے کے آ رہے تھے اور جناب ہمسایوں کے حقوق کے متعلق بھی بات کر رہے تھے، مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جبریل امین وراثت کے اصول بیان کرتے ہوئے اب بھی کہیں گے کہ اس میں سے ہمسایوں کا حصہ تمہارے لیے لازم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے کہ آپ تحفے تحائف نہ صرف یہ کہ وصول کرتے بلکہ دیا بھی کرتے تھے۔ اب یہاں پہ کچھ آداب ہیں تو ان آداب کی طرف بھی ذرا نظر دوڑا لیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا ادب جو تحفے کے متعلق لین دین سے بتایا، فرمایا لوگو جب بھی کسی کو تحفہ دینا ہے نا تو احسان نہیں جتلانا، اس پہ کسی پہ نیکی کرتے ہو اس کو احسان جتلا کے اپنی نیکی کو ضائع نہ کر بیٹھا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنے صدقات، اپنے خیرات، اپنی نیکیاں لوگوں کے اوپر احسان جتلا کر کے ضائع نہ کر لیا کرو۔ بڑی ہی ضرورت ہے ہمیں اس امر کی بھی۔ ہم کسی کے ساتھ نیکی کر بھی لینا تو تھوڑے سے تعلقات خراب ہونے کی دیر ہوتی ہے، ہم فوراً پوری دنیا کو بتاتے پھرتے ہیں کم پیاسی تے آیا ہی میرے کل، کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا اس کو، کسی اور کے پاس جانے کا اس کا چارہ ہی نہیں تھا، مشکل پڑی تھی میرے پاس ہی آیا تھا۔ لوگوں کو ہم اس طرح اس کی باتیں بتاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہو، کسی کے ساتھ خیر کرتے ہو تو اس کو اپنے اللہ کے لیے چھوڑ دیا کرو، نیکی کر کے بھلا دیا کرو۔ لیکن ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں جو کہ نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہ کو بخشوانے کا سبب بنائیں، لیکن ہم نیکی کر کے نہیں بھولتے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر سے وقت کے اندر چند قیمتی باتیں آپ احباب کے گوش گزار کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری باتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ نہ ان کے گناہ معاف کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، بلکہ ان کو جہنم کے اندر دردناک قسم کے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ جملہ دہرایا۔ اور وہ 3 لوگ کون ہیں؟ فرمایا ایک وہ انسان ان میں سے کہ جو آپس میں نیکی کرتا ہے لیکن نیکی کرنے کے بعد اس کی زبان بند نہیں رہتی، سینے میں راز دفن نہیں رہتا، وہ لوگوں کو نیکی جتلاتا پھرتا ہے۔ یہ نیکی کرنے کی وجہ سے آسمان کا رب اس سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس انسان کی یہ نیکی ہی اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتی۔ آئیے دوسرا ادب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے تحفے کو حقیر نہ سمجھنا۔ کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اگر آپ کو معمولی سے معمولی چیز بھی دیتا ہے، آپ نے اس کو بھی ایسے ہی قبول کرنا ہے جیسے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا خزانہ کسی نے دے دیا ہے۔ مگرو میں ایسے جو گئی رہ گیا، میں نے ایک سوٹ 1500 کا سوٹ ہی دیتا سو بس،
یہ ہماری زبان سے تحفے لے کر کے جملے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مخالف بات سکھائی ہے۔ فرمایا لوگوں تحفے کو حقیر نہ جاننا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ایک بکری کا کھر بھی دے گا، اللہ کی قسم میں محمد الرسول اللہ تحفے میں وہ کھر بھی قبول کروں گا۔ حضرات یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا انداز تھا، اور پھر تحفہ لے کے ہڑپ نہیں کر جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصول یہ ہوتا تھا کہ جو تحفہ دیتا اللہ کے رسول اس کو بدلے میں بھی کچھ لازمی دیتے تھے۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ صرف لینے والا دروازہ کھلا ہوتا ہے ان کا، تحفے لیا بھی کرو یہ بھی سنت ہے، تحفے دیا بھی کرو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یمنی چادر تحفے میں دی گئی۔ ایک صحابی بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور آخر ہمت کر کے نا انہوں نے تو سوال ہی کر ڈالا، کہا اللہ کے رسول یہ چادر مجھے دے دیں۔ اللہ کے رسول مجلس ختم ہوئی اٹھ کے گھر گئے، گھر جا کر کے وہ چادر اتاری، اللہ کے رسول نے اس کو پکڑا، اس سے ابھی تک پہنچا دیا۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں، یہ ہمارا غلط کانسیپٹ ہے کہ جی تحفہ کسی نے نہیں دینا چاہیے۔ ہاں دے دیا کریں، اگر آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں تو جو آپ کو تحفہ ملے وہ بھی آپ کسی کو آگے دے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ تحفہ اس صحابی کے حوالے کیا، صحابہ اکرام نے جب یہ عمل دیکھا نا تو وہ صحابی کے پاس آ گئے، کہا اللہ کے بندے آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس ایک ہی چادر تھی، سردیاں ہیں، ٹھٹھرتی راتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چادر خوبصورت بھی بڑی لگی ہے، آپ نے ان سے یہ چادر کیوں لے لی؟ وہ صحابی کہتا ہے لوگوں مجھے اس چیز کا احساس ہے، مجھے اندازہ ہے کہ میں نے یہ جو چادر لی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی زیادہ ضرورت تھی، لیکن میں نے جب دیکھا کہ یہ چادر اللہ کے رسول کے جسم اطہر کے اوپر بڑی پیاری لگ رہی ہے تو میں نے کیا کیا، دل کے اندر خیال آیا کہ اے عبد الرحمن، صحابی کا نام عبد الرحمن بن عوف ہیں، کہتے ہیں میرے دل کے اندر خیال آیا کہ عبد الرحمن کیا ہی تیری قسمت ہو اگر اس چادر کے اندر تیرے آخری وقت میں تجھے کفن دیا جائے۔ کہتے ہیں میں نے یہ سوچ دل کے اندر رکھ کے یہ چادر کا سوال کیا، اور میں نے اب اپنے بچوں کو وصیت کرنی ہے کہ جب میری سانس نکلے آپ نے مجھے اسی چادر کے اندر کفن دینا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف لیا نہیں کرتے تھے بلکہ دیا بھی کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ترغیب بھی دلایا کرتے صحابہ کرام کو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے تحفے تو ایسے ہوتے تھے کہ جن کو منع کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ وہ 3 تحفے کون سے ہیں؟ نمبر 1 خوشبو، کوئی آپ کو خوشبو دیتا ہے اس کو قبول کیا کریں، لے لیا کریں، ٹھکرایا نہ کریں۔ دوسرا تحفہ فرمایا دودھ ہے، کوئی کسی کو دودھ کی پیشکش کرتا ہے، دعوت دیتا ہے تو اس کو ٹھکرایا نہ کریں، قبول کیا کریں۔ اور تیسری فرمایا تکیہ، جو انسان کسی کو تکیہ بطور تحفہ دیتا ہے آپ اس کو بھی قبول کیا کریں، اپنا لیا کریں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
تحفے سے لین دین کے متعلق آداب سکھائے ہیں۔ لوگوں اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنا لو۔ اگر چاہتے ہو کامیاب ہونا، اگر چاہتے ہو اللہ دنیا بھی بہتر کر دے، اللہ آخرت بھی بہتر کر دے، تو پھر آج سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پہ بھی عمل کیا کریں۔ اور ایک اور مسئلہ کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ تحفہ کسی خاص موقع پہ، کسی خاص دن میں کسی کو دیں تو وہ بھی جائز ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں اکٹھی ہو کے میرے پاس آ گئیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جاتے ہیں تمام صحابہ اس دن کا انتظار کرتے رہتے کہ کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری سیدہ عائشہ کے گھر میں آئے۔ جب سیدہ عائشہ کے گھر میں اللہ کے رسول کی باری ہوتی، پھر صحابہ کرام اللہ کے رسول کو تحفے تحائف پیش کیا کرتے۔ تو یہ تمام بیویاں اکٹھی ہوئیں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی بیویاں ہیں، ہم بھی خیر کی طالب ہیں، اپنے صحابہ کو کہا کریں کہ تحفے دینے ہیں تو ہمیں بھی دیا کریں، ہمارے گھر میں جب آپ ہوتے ہیں تب بھی تحفے دیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی، انسنی کر دی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر سے کہتی ہیں اللہ کے رسول اپنے صحابہ سمجھائیے، ان کو کہیے کہ آپ نے تحفے دینے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی جب آپ ہوتے ہیں تو آپ تب بھی دیا کریں۔ اللہ کے رسول پھر خاموش رہے۔ تیسری دفعہ پھر امہات المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی جملہ دہرایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے ہوئے کہا، اے ام سلمہ مجھے عائشہ سے متعلق پریشان نہ کیا کرو۔ عائشہ تو وہ ہے کہ جب میں اس کے حجرے میں ہوتا ہوں، اس کے بستر پہ ہوتا ہوں، آسمان کا رب پھر بھی میرے اوپر وحی نازل فرماتا ہے۔ یہاں پہ رک کے ایک بات کہنی چاہتا ہوں کہ باقی امہات المومنین میں سے کسی کے گھر میں وحی نہ اترتی اس انداز سے کہ جس طرح سیدہ عائشہ کے بستر پہ اللہ کے رسول ہوتے تو وحی اتر جاتی۔ آج چونکہ 22 جمادی الثانی ہے، یہ گھرانہ بھی صدیق اکبر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی پاکیزہ خاتون ہیں کہ جن کی عظمت، جن کی شان رفت اور بلندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں، جن کا مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی زبان نبوت سے اپنی باقی بیویوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ آج کوئی زبان درازی کر کے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تبرہ کرتا ہے تو ایسے انسان کا کیا انجام ہوگا؟ حضرات ادب کیجئے ماؤں کا، احترام کیجئے ماؤں کا، وگرنہ یاد رکھنا نہ عزت کرو گے تو ان کا کیا بگڑے گا، نہ ان کا احترام کرو گے تو ان کا تو کچھ نہیں جائے گا، تمہاری دنیا بھی خراب ہوگی، تمہاری آخرت بھی خراب ہوگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن ایک بندہ آ کے کہتا ہے بڑا پریشان، سید عائشہ صدیقہ، بات چونکہ موضوع سے ہٹ رہی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر آج کے دن میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ایک پاک باپ کی بیٹی ہیں، ان کی بھی تھوڑی فضیلت کے حوالے سے چند گزارشات کر۔ ایک بندہ آیا، کہا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہا وہ فلانا بدبخت انسان ہے، وہ کہتا ہے میں عائشہ کو ماں نہیں مانتا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، قرآن کھولو، قرآن کہتا ہے نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں، جو مومن ہے میں اس کی ماں ہوں، جو مجھے نہیں مانتا اس کا مطلب وہ مومن ہی نہیں ہے۔
یہ فیصلہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود فرما دیا. تو بات دور نکل رہی ہے. حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفے تحائف کے لین دین میں آداب سکھائے ہیں. کہا لوگوں تحفے لینے ہیں تو یاد رکھنا کسی کی سفارش کے بدلے میں تحفہ نہ لینا. کسی کی سفارش کرنے کے بدلے میں تحفہ لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کسی سے سود لے رہے. کسی کا کوئی کام کر کے اسے ٹریٹ نہ کہا کریں. کسی کا کوئی کام کر کے اس سے چائے پانی کی توقع نہ رکھا کریں. اسے کوئی خرچے پانی کی ڈیمانڈ نہ کیا کریں. اسے مٹھائی شٹھائی نہ مانگا کریں. یہ سود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. اور اسی طرح آخری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اولاد کو اگر آپ نے کوئی تحفہ دینا ہے تو اپنی ساری اولاد میں برابر دینا ہے. یہ نہیں ہے ایک بیٹے کے ساتھ 4 دن زیادہ پیار آ گیا ہے سب کچھ اسی کو دیتا جا رہا ہے. نہیں، باقی اولاد کو بھی تحفہ برابر کا دینا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر ایک دن میرے والد حاضر ہوئے. کہا اللہ کے رسول میں اپنے اس بیٹے کے نام پہ اپنی یہ چیز لگانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا تمہاری باقی اولاد ہے؟ کہا جی ہے. کہا اسی طرح کا تحفہ آپ نے اپنی باقی اولاد کو بھی دیا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول میں نے تو صرف اسی کو. کہا نہیں، اگر ایسا کرو گے خائن لکھے جاؤ گے. آپ نے اپنی ایک بیٹے کو، ایک اولاد کو، ایک بیٹی کو ایسا تحفہ نہیں دینا جو آپ نے اپنی باقی اولاد کو نہیں دیا. جہاں پہ والدین سے مخاطب ہوں اپنے ایک بیٹے کے نام پہ ساری پراپرٹی لگا کے باقی کیوں نہیں لگائی باقیوں کے نام؟ او نہیں جی ہونا تو تانگی بہت سا میں. کیا کیا ہے؟ اپنی قبر کو آگوں سے، انگاروں سے، جہنم کے ایندھن سے بھر گئے ہو. اپنے ایک بیٹے کے نام پہ آپ نے اگر وصیت بھی کی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ کہتی ہے کہ وارث کے حق میں مورث کی وصیت قابل قبول نہیں ہے. آپ اپنے مال کے تیسرے حصے کی وصیت کر سکتے ہیں کہ میرا یہ مال کا تیسرا حصہ اس کام میں استعمال ہو جائے، لیکن اس تیسرے حصے میں بھی آپ اس کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتے جو آپ کا حقیقی وارث ہے. اپنے سگے بیٹے سے متعلق بھی وصیت نہیں کر سکتے. میرے بھائیو ہم نے اپنے قانون بنائے ہوئے ہیں، اپنے نظریے بنائے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آخر دعوانا الحمدللہ.